نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی انسان آج سے پہلے آئے چلے گئے، آج ہیں یا آئندہ آنے والے ہیں، ان سب کے لیے قدرت کا ایک اصول تھا، اور وہ اصول کتابوں میں لکھا ہوا ہے، العلم قبل القول والعمل۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس سب سے پہلے علم آتا ہے، اور اس علم کے بعد وہ بولتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے۔ ایک وہ علم ہے جو انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ڈال کر اس کو پیدا کیا، جیسے بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف بڑھتا ہے اور دودھ پینا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کامن ہے، چاہے انسان کا بچہ ہو چاہے جانور کا بچہ ہو، لیکن میں بات چونکہ انسانوں کی کر رہا ہوں، تو انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ کچھ کرنے یا کچھ بولنے سے پہلے اس کو علم ہو۔ اب یہ علم کیا ہے؟ آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس دور میں رہتے ہیں، وہاں جو علم کا تصور رائج ہے وہ یہ ہے کہ جو علم حواس خمسہ سے حاصل ہوتا ہے، علم الاشیاء، یا جس کو ہمارے فلاسفہ نے کہا علم الابدان، چیزوں کا علم، جبکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ علم کی جو سب سے زیادہ مستند ذریعہ ہے، جو سب سے مستند سورس ہے، وہ علم وحی ہے۔ ایک ہی صورت ہے سورہ البقرہ، جس کے چوتھے رکوع میں یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی۔ اس رکوع کے پہلے حصے میں فرمایا گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ وہ پہلا علم ہے چیزوں کے بارے میں، اور ہم نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام۔ اسی رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جب تمہارے پاس میری ہدایت آئے اور جو اس ہدایت پر عمل کرے گا، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اب یہ علم کی دو ڈائمنشن، دو سطحیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ وہ جو پہلے میں نے بیان کیا، جو علم الاشیاء ہے یا علم بالعقل ہے یا علم بالحواس ہے، وہ انسان کا ظرف ذہنی بناتا ہے، اور انسان کا ظرف ذہنی ہی وہ چیز ہے اصل میں جس کے ذریعے سے وہ علم وحی سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کو اگر میں مثال سے واضح کروں تو وہ یوں ہے کہ اس علم بالوحی کی آج ہمارے سامنے جو صورت موجود ہے وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کو اگر ہم کسی سمندر سے تعبیر کریں تو اس میں سے میں، آپ یا کوئی بھی انسان کتنا فیض اٹھا سکتا ہے، کتنا فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اتنا ہی حاصل کر سکے گا جتنا اس کے پاس اس کا ظرف ذہنی ہوگا، جتنا اس کے پاس عقل ہوگی۔ اور ویسے اگر میں یہ بیان کروں کہ ہم ساحل سمندر پہ بیٹھے ہوں، پانی چاہیے ہو، تو سمندر تو پانی سے بھرا پڑا ہوا ہے، میں اور آپ پانی کتنا لے سکیں گے؟ اتنا ہی لے سکیں گے جتنا ہمارے پاس برتن ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم کا یہ بے پایاں سمندر ہمارے سامنے موجود ہے قرآن مجید کی صورت میں، لیکن اس میں سے میں، آپ یا کوئی بھی انسان کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اتنا ہی اٹھا سکتا ہے جتنا اس کا ظرف ذہنی ہوگا۔ آج کے انسان کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ علم بالوحی سے تو بالکل ہی کٹ کر رہ گیا ہے۔ وہ اسے علم کے طور پر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ صرف ان حقائق کو تسلیم کرتا ہے جو اس کے حواس خمسہ کی گرفت میں آتے ہیں، 5 سینسز کی گرفت میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز کو ماننے کے لیے وہ بالکل آمادہ نہیں ہوتا، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کا انکاری ہے۔ اس لیے آج کے معاشرے، یعنی جب معاشرے کا لفظ بولتا ہوں تو اس سے مراد ہے گلوبل ولیج۔ یہ دنیا ایک بڑا گاؤں بن چکی ہے۔ اس بڑے معاشرے میں جو تہذیب رائج ہے، اس تہذیب کا نام ہے بے خدا تہذیب، کیونکہ اس تہذیب میں نہ اللہ کا کوئی تصور ہے، نہ آخرت کا کوئی تصور ہے، نہ موت کے بعد جی اٹھنے کا کوئی تصور ہے، نہ جنت اور دوزخ کا کوئی تصور ہے۔ یہ معاشرہ ہے آزاد خیال تہذیب ہے، اور اس کو اہل دانش بے خدا تہذیب کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ آج کے علم میں جو اس کے اندر روح پیدا کرنے والی چیز یعنی وحی کا علم ہے، وہ اس کے اندر سے نکالا جا چکا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان آخرت سے بہرا ہو گیا۔ جب آخرت سے بہرا ہو گیا تو اس کا سارا فوکس، اس کی ساری توجہ دنیا کی طرف مڑ گئی، تو اس نے اس علم کو بھی دنیا کمانے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، اور کہا گیا کہ اسکول کھولو اور پیسے بناؤ، یعنی علم بھی پیسوں سے بکنے لگا اور پیسے بننے لگے، اور پیسے بننے لگے تو دنیا بننے لگی۔
میں ایک شاندار مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی کہ انسان کے سامنے جب آخرت ہونا تو پھر اس کی سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے، اس کے نقطہ نظر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب ذوالقرنین گئے، انہوں نے تیسرا علاقہ فتح کیا، جس قوم سے واسطہ پڑا، جس قوم کو یاجوج ماجوج کے خطرات درپیش تھے، انہوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ ہمارے لیے ایک دیوار تیار کر دیں جو ہمارے اور یاجوج اور ماجوج کے بیچ میں ہو اور ہمیں ان سے جو خطرہ ہے اس سے ہم محفوظ رہیں۔ جواب میں انہوں نے کیا کہا کہ تم جو پیسے دے رہے ہو وہ تھوڑے ہیں، میرے انٹلیکچوئل رائٹس بھی ہیں، میں زیادہ پیسے لوں گا، اتنے پیسوں میں نہیں بنیں گے، میں یہ بھی فیس لوں گا، میں وہ بھی فیس لوں گا، اس کام کے اتنے چارجز ہیں، اس کام کے اتنے چارجز ہیں، گفتگو کرنے کے اتنے چارجز ہیں اور کام کرنے کے اتنے چارجز ہیں۔ انہوں نے یہ سب نہیں کہا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جو اللہ نے دیا ہے وہ بہت ہے، ہاں مجھے تم افرادی قوت سے مدد کرو، میں تمہارے لیے دیوار بنا دیتا ہوں اور مفت میں بنا دوں گا۔ اب یہ دو کردار ہمارے سامنے آ گئے۔ ایک کردار ہے یاجوج ماجوج کا جو مفسدون فی الارض ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یعنی لوگوں کا مال ہتھیانے کے لیے ڈاکہ زنی بھی کرتے ہیں، لوٹ مار بھی کرتے ہیں، جبر اور زبردستی والا معاملہ کرتے ہیں۔ ان سے پناہ دینے کے لیے ایک شخص جو کہہ رہا ہے کہ میں یہ کام مفت کروں گا، تم سے اجرت لینے کی مجھے کوئی خواہش نہیں ہے۔ یہ فرق ہے دونوں کرداروں کے درمیان، نقطہ نظر کا فرق، دونوں کے درمیان 180 ڈگری کا فرق ہے۔ ایک لالچی کردار ہے اور ایک مستغنا کردار ہے، اور اصل فقر یہی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس مال و اسباب ہو لیکن اس کے دل میں لالچ نہ ہو۔ یہ فقر کا نمونہ ذوالقرنین کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا، اور دوسرا لالچی اور ہوس کا نمونہ ہے جو یاجوج اور ماجوج کی صورت میں ہے۔ یہ دنیا سے محبت ہے یا دنیا سے عشق ہے کہ ہر چیز سے پیسے بنانا، ہر چیز کو قابل فروخت بنانا اور ہر چیز سے مال بٹورنا۔ پیچھے موٹیو یہ ہے کہ دنیا اچھی بن جائے اور کوالٹی لائف مل جائے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے۔ قرب قیامت میں لوگ دین کا علم بھی دنیا کمانے کے لیے حاصل کریں گے۔ یہ وہی دور ہے جس میں میں اور آپ رہتے ہیں، ہم اس دور میں پہنچ چکے ہیں۔ ساری چیزیں کمائی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کہاں مفت دیوار بنا کر دینے کا تصور اور کہاں ہر چیز سے پیسے نکالنے کا تصور۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم مغربی تہذیب کو جتنا بھی برا بلا کہیں، وہ بغیر بتائے، بغیر محسوس ہوئے ہمارے دلوں میں، ہمارے گھروں میں گھس چکی ہے، ہمارے مذہبی نقطہ نظر کو بھی اپنے رنگ میں ڈال چکی ہے۔ اس وقت اکثر و بیشتر ہماری سوچ مادہ پرست ہو چکی ہے اور یہ سوچ پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے۔ اور دوسرا المیہ یہ ہے کہ میں اور آپ یا کوئی بھی شخص اگر اس سے آزادی حاصل کرنا چاہے، اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرے تو وہ معاشرے سے کٹ جائے گا۔ یہ ایک علیحدہ جبر ہے۔ فرض کریں آپ اپنے اقدار کے ساتھ جینا چاہتے ہیں تو کم از کم آپ معاشرے میں نہیں جی سکیں گے، جنگل میں جانا پڑے گا۔ وہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں رہنا ہے، یہ والا معاملہ ہو جائے گا، معاشرے میں آپ کو جگہ نہیں ملے گی۔ یہ ہے اس مغربی تہذیب یا شیطانی تہذیب کا پھیلاؤ اور گھیراؤ۔ منہ سے ہم اس کو چاہے جتنا مرضی برا کہیں، اس سے نفرت کریں، لیکن واقعتاً ہم سب پوری طرح اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ آج سے 1500 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ آج میں اور آپ جس دور میں رہتے ہیں، ہمارا مشاہدہ تو یہ ہے کہ علم کا تو سیلاب آ گیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی مفتی صاحب سے کوئی فتویٰ پوچھتے ہیں تو وہ پہلے آپ فتویٰ لکھیں گے، سوال لکھیں گے، اس پہ ٹائم لگے گا، پھر اس کو پوسٹ کریں گے، پھر وہ مفتی صاحب تک جائے گا، ان کو ملے گا، وہاں پہ پھر کیو میں لگے گا، پھر وہ اس پہ ریسرچ کریں گے، پھر دوبارہ وہ لکھیں گے اور آپ کو جواب دیں گے، تو اس کو کم از کم 15 سے 20 دن یا مہینہ لگ جائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مفتی صاحب کے پاس ٹائم ہی نہ ہو، وہ آپ کا فتویٰ کو کھول کے دیکھیں ہی نہ۔ لیکن آپ کی جیب میں موبائل ہے، اس پہ ایک فیچر ہے اے آئی کا، آپ اس کو وہ مسئلہ پوچھ کر دیکھیں، آپ کو 10 سیکنڈ میں آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا اور ڈیٹیل جواب دے دیا جائے گا۔ مفتی صاحب نے اپنے مسلک کا بتانا تھا، اپنے مکتب فکر کا بتانا تھا، وہ حنفی ہیں تو فقہ حنفیہ کا بتائیں گے، شافعی ہیں تو شافعیہ کا بتائیں گے، مالکی ہیں تو مالکی کا بتائیں گے، اہل حدیث ہیں تو سلفی کا بتائیں گے، اہل تشیع ہیں تو اہل تشیعوں کا بتائیں گے۔ لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کو تمام مکاتب فکر کی رائے آپ کے سامنے رکھ دے گی۔ پھر اگر آپ نے مفتی صاحب سے کوئی چیز دوبارہ پوچھنی ہو تو دوبارہ مہینہ لگے گا، لیکن اے آئی سے پوچھیں گے تو وہ پھر آپ کو 10 سیکنڈ میں جواب دے دے گی اور نیچے لکھا ہوگا اور کچھ۔ تو یہ حالات ہیں، تو پھر وہ کون سا علم ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اٹھا لیا جائے گا؟ علم دین جس کا نام شریعت ہے وہ بھی نہیں اٹھا۔
آج زمین کے اوپر جتنے علماء شریعت موجود ہیں اتنے شاید پوری تاریخ اسلام میں موجود نہیں تھے، اور آج کے علماء کو AI کی مدد بھی حاصل ہے۔ تو پھر کون سا علم اٹھ گیا؟ وہ جو علم اٹھا لیا گیا وہ تھا اللہ تعالیٰ کی پہچان کا علم، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم، وہ کن فیکون والا علم، وہ علم تکوینیات، آخرت کے یقین کا علم اٹھا لیا گیا ہے۔ اس علم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سمجھ ختم ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح اور صاف ہو تو پورا جسم صحیح اور صاف رہتا ہے، اور اگر وہ فساد آلود ہو جائے تو پورا جسم فساد آلود ہو جاتا ہے۔ سن رکھو، وہ لوتھڑا تمہارا دل ہے۔ ہمارا دل صاف نہیں رہا، ہمارا فطری سافٹ ویئر جو اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کی پہچان کے لیے انسٹال کیا تھا وہ کرپٹ ہو گیا ہے۔ ہمارے دل میں دنیا کا لالچ گھس گیا جس نے ہماری عقل سمیت تمام فیکلٹیز کو کرپٹ کر دیا ہے۔ اس کے نتائج ہیں ہمارے سامنے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو نریٹر میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھا کہ اسکول کھولو اور پیسے بناؤ، یہ بھی پرانی بات ہے، یہ 1978 سے پرانی بات ہے۔ اب تو اس میں بھی بہت تیزی آ گئی ہے۔ اب اسکول کھول کر بس نہ کرو، بلکہ بچوں کی جو اسکول بس ہے اس میں سے اپنا حصہ لو، اور بچوں کو مجبور کر کے کھانا بھی ان کو اسکول کی کنٹین سے کھلاؤ، کپڑے اور کتابیں اور جوتے اسٹیشنری سب اسکول سے ہی خریدیں۔ ہر چیز میں اپنا حصہ ہونا چاہیے، ہر چیز سے پیسے کمانے ہیں۔ میرا نہیں خیال آج کوئی ایسے والدین ہوں جن کو اس فلسفے سے واسطہ نہ پڑتا ہو، لیکن یہ فلسفہ ہم نے سیکھا کہاں سے؟ یہ کتابوں میں تو نہیں لکھا ہوا، کسی لٹریچر میں نہیں لکھا ہوا، تو ہم نے سیکھا کہاں سے؟ یہ فلسفہ ہم نے جدید تہذیب سے سیکھا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم انسان ایسے ہو گئے جیسے کسی فیکٹری میں رکھی ہوئی مشین ہوتی ہے۔ ہم سب، میں اور آپ، ہماری ایک روٹین ہے، صبح اٹھے، دفتر گئے، روٹین ورک کیا، شام کو گھر واپس آ گئے، پھر یا تو گپ شپ میں ٹائم گزر گیا یا ڈرامہ دیکھ لیا، اس کے بعد رات ہوتی ہے، وظیفہ شب کسی نے ادا کیا، کسی نے نہیں کیا، پھر ہم سو گئے، پھر صبح ہوئی اور اٹھ کر چل پڑے۔ یہ ہمارا ایک چکر ہے جس میں ہم سب کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں۔ جیسے ایک مشین کام کرتی ہے ہم ویسے ہی کام کر رہے ہیں۔ وہ جو بنیادی سوالات ہیں وہ ہمارے سامنے آ ہی نہیں رہے۔ میں کون ہوں؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ میں نے کہاں جانا ہے؟ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ اس کو بنانے والا کون ہے؟ اس کی اصل پہچان کیا ہے؟ ان چیزوں کے لیے کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، نہ میرے پاس ہے، نہ آپ کے پاس ہے، نہ باقی دنیا کے پاس ہے۔ تو اب کیا فرق رہ گیا مجھ میں اور ایک گورے میں؟ کیا فرق رہ گیا مجھ میں، ایک سکھ میں، ایک ہندو میں؟ دماغ سب کے ایک جیسے ہیں، سوچ سب کی ایک جیسی ہے، ایم سب کے ایک جیسے ہیں، امنگیں، آرزویں، تمنائیں سب کی ایک جیسی ہیں۔ بس کچھ لوگوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور کچھ نے نہیں رکھی ہوئی، اور کچھ نے کوئی خاص لباس اور تراش خراش برقرار رکھی ہوئی ہے، وہ چلی آ رہی ہے زمانے سے، وہ بھی جب مکسنگ ہوتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہی بچے ہیں جب انگلینڈ جاتے ہیں تو ایک نئی شان آن بان کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ یہ اس معاشرے میں رہتے ہیں تو اس طرح دکھتے ہیں، جب اس معاشرے میں جاتے ہیں تو اس طرح کا دکھتے ہیں، وہاں کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کوئی بنیاد نہیں ہے، ہمارے ایمان کو کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، کوئی قرار نہیں ہے۔ ذرا سی جنبش آئی تو ہمارا ایمان بہہ جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں، وہ تہذیب جو مغربی تہذیب ہے، جس کو اقبال نے کہا کہ یہ جھوٹے نگوں کی رضا کاری ہے، وہ جھوٹے نگوں کی رضا کاری پوری طرح مجھے اور آپ کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہے۔ اب ان صلاحیتوں کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس قدر صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اس کا اندازہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے لگایا جا سکتا ہے۔ جب انسان علم وحی سے کٹ گیا اور اس نے اپنا فوکس کر لیا سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف، تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اقبال کا صرف ایک جملہ اس کی وضاحت کے لیے یہاں کافی ہے، عروج آدم خاکی سے انجم سے میں جاتے ہیں، انسان چاند اور ستاروں تک پہنچ چکا ہے۔ یہ اسی علم کی بدولت ہوا ہے جسے علم بالحواس کہا جاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ وہ دوسرا علم بھی ہوتا، علم بالوحی، تو کیا بات تھی، لیکن یہ انسان اس خاص علم سے بالکل بیگانہ ہو گیا۔ اس کا حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل یہ ہے کہ اس دنیاوی علم نے ہمیں پکا دنیا دار بنا دیا، کیونکہ اس علم کے ذریعے ہم اس قابل ہو گئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کام جنات سے لیتے تھے وہ کام آج ہم بڑی بڑی مشینوں سے لیتے ہیں۔ ان کے پاس جنات ہوتے تھے، وہ بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے جن سے عمارتیں تعمیر ہوتی تھیں، بھاری چیزیں اٹھانے کا کام کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس اسکیلیٹر ہیں، ایکسیویٹر ہیں، ان سے ہم بھاری کام کرتے ہیں۔
سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک فضائی بیڑا تھا جو صبح کے وقت سے لے کے دوپہر 12 بجے سے پہلے اتنا سفر کر لیتا تھا جتنا ایک تیز دوڑنے والا گھوڑا ایک مہینے میں سفر کرتا ہے۔ ان کا بیڑا صبح کے وقت اتنا سفر ایک ماہ کی مسافت طے کر لیتا تھا۔ آج ہمارے پاس راکٹ ہیں، جیٹ ہیں جو اس بیڑے سے بہت زیادہ تیز ہیں، جو تھوڑی ہی دیر میں پوری اس دنیا کے گلوب کا چکر لگا سکتے ہیں۔ گویا جو سلیمان علیہ السلام کے پاس طاقتیں موجود تھیں، آج کے انسان کے پاس اس سے زیادہ طاقتیں موجود ہیں اس سائنسی علم کے نتیجے میں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے، وہی وقت جو ہمارے پاس 60-70 سال کا ہوتا ہے، اور اگر سچ جانیں تو 60-70 سال کا نہیں ہوتا، 20-25 سال کا ہوتا ہے، کیونکہ پہلے 15 سال تو کھیل کود میں گزر جاتے ہیں، کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ 15 سے 25 سال تک کچھ سمجھ بوجھ والی زندگی ہوتی ہے، ٹھوکریں کھانے والی، سیکھنے والی عمر ہوتی ہے۔ سمجھ آتے آتے اپنے آپ کو کنٹرول کرتے کرتے 10-15 سال اور گزر جاتے ہیں اور بندہ پہنچ جاتا ہے 40 سال تک، جس کو قرآن مجید نے بھی کہا فلما اشدہ وبلغ 40 سنہ، وہ 40 سال کا ہو گیا تو جب پوری طرح سمجھ آئی تو 40 سال ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جو 15-20 سال گزارے تو ظاہر ہے کبھی یہ بیماری کبھی وہ بیماری، تو بیچ میں یہ 20-25 سال کا وقت ہی ہوتا ہے جس میں ہم کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ 20-25 سال ہمارے کس کام میں لگتے ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک نوجوان کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں۔ آج کے دور کا نوجوان جس کو پہلے 22-25 سال حصول تعلیم میں لگ جاتے ہیں، یہ تعلیم بھی پیسہ کمانے زندگی بنانے والی تعلیم ہے۔ جب پاؤں پر کھڑا ہوا تو کہتے ہیں شادی کے قابل ہو گیا، اب اس کی شادی کروا دیتے ہیں۔ شادی کرنے کے بعد نئی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، اب سیٹ ہوتے ہوتے بچے پالتے پالتے گھر بناتے بناتے وہ ہو جاتا ہے 60 سال کا۔ اب میں نے آپ کو دو طرح سے بتایا، ایک یہ کہ ہمارے سوچنے سمجھنے کا وقت جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہماری روٹین چل رہی ہے وہ کیا ہے۔ ان دونوں اعتبارات سے دیکھیں تو وہ جو سوالات تھے جو علم الوحی کے متعلق ہیں، کیا ان کے لیے ہمارے پاس وقت ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں بچتا۔ اب آ جائیں تیسری ڈائمنشن کی طرف۔ اس سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی بہت آسان کر دی ہے۔ ہم ایئر کنڈیشن حالوں میں رہتے ہیں، بیڈ روموں میں سوتے ہیں۔ وہ جو شداد کی جنت میں موجود نہیں تھا، آج وہ غریب کی کٹیا میں بھی موجود ہے، وہ جھونپڑی میں بھی موجود ہے جو شداد کی جنت میں نہیں تھا۔ لیکن یہ سب حاصل کرنے کے لیے وہ وقت جو ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے وہ لگانا پڑتا ہے۔ بلکہ اب تو یہ بھی کہا جاتا ہے میاں بیوی اگر دونوں مل کر کام نہیں کریں گے تو کوالٹی لائف میسر نہیں آئے گی۔ اکیلا آدمی گھر نہیں چلا سکتا۔ لہٰذا اگر بچوں کی تعلیم اچھی کرنی ہے اور ان کو بہتر ماحول دینا ہے اور اچھی لگژری لائف پرووائڈ کرنی ہے تو میاں بیوی دونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ایک اور خیال رکھنا ہوگا، وہ بہت ضروری ہے کہ زیادہ بچوں کی تعلیم و تربیت اچھی نہیں ہوتی، لہٰذا بچے دو ہی اچھے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ خیالات اب انگریزوں کے یا غیر مسلموں کے نہیں رہے، بلکہ یہ اب ہم مسلمانوں کے خیالات ہو گئے ہیں۔ بچے دو ہی اچھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب وہ کسی قوم پر احسان کرتا ہے تو وہاں کی نفری بڑھا دیتا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اس نے تمہیں کر دیا نفری میں بہت کثیر۔ اور ہم کیا سمجھ بیٹھے ہیں، نفری تھوڑی اچھی۔ اب یہاں جو زندگی ہے پاکستان میں، اس کے مقابلے میں مغرب کی زندگی یقیناً بہت اچھی ہے۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہاں زندگی اچھی نہیں ہے، بہت بہتر زندگی ہے وہاں پر۔ یہاں پر کیا ہے پاکستان میں، دھول اڑتی ہے، سیلف رسپیکٹ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ضابطہ اخلاق نہیں ہے، بہت اعلیٰ زندگی ہے، بہترین زندگی ہے مغرب میں۔ جاؤ وہاں جا کے بسیرا کرو۔ اب اس کا نتیجہ دیکھیں کیا ہے۔ ایک ایسا آدمی جس کے دل میں ذرا سے بھی ایمان کی رمق ہے، 70 سال کا ہو گیا ہے، ہاتھ پاؤں اس کے جواب دے گئے ہیں، اب وہ بیٹھا سوچ رہا ہے کہ اس نے ساری زندگی کس کام میں کھپائی ہے۔ زندگی دنیا بنانے میں کھپا دی، اور زندگی دی کس لیے گئی تھی؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دیکھیں کتنا الٹا نقطہ نظر ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم نے کیا سمجھ لیا کہ دنیا میں ہی کوالٹی لائف بسر کرنی ہے، اس کو جنت بنانا ہے۔ اللہ نے بتایا تھا یہاں پر محنت کرو گے، میری ہدایت کے مطابق چلو گے، آخرت میں جنت ملے گی۔ ہم نے کہا نہیں، ہم نے ادھر دنیا میں جنت بنانی ہے۔ اب یہ شداد والی سوچ ہے یا نہیں؟ اس نے بھی یہی جنت بنائی تھی، میں اور آپ سب بھی اسی چکر میں پڑے ہوئے۔ اس چیز کو قرآن مجید نے کہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیں هل ننبئکم، کیا ہم نہ بتائیں، بالاخسرین اعمالا، اعمال کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والے لوگ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری محنت دنیا میں گم ہو گئی ہے۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے رہے
کہ وہ بہت بہترین کام کر رہے ہیں، ایکسل کیا ہے پروفیشن میں، اپنا کاروبار جمایا ہوا ہے، دنیا میں بڑی ترقی کی ہوئی ہے، اللہ کی نظر میں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں وہ ہیں۔ یعنی محنت کے اعتبار سے محنت تو ادھر بھی کرنی پڑتی ہے، یہ نہیں کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی۔ آپ کو میڈیکل کالج میں داخلہ لینا ہے تو 90% سے اوپر آپ کے نمبر ہوں گے تو جا کے آپ کو داخلہ ملنے کے چانس ہیں۔ کیا یہ محنت نہیں ہے؟ کیا یہ محنت کے بغیر ہو جائے گا؟ محنت تو کرنی پڑے گی، انجینئرنگ کرنی ہے تو بھی محنت کرنی پڑے گی، اور پھر اس کے بعد اس پروفیشن میں ایکسل کرنا ہے، محنت تو کرنی پڑے گی، دن رات ایک کرنا پڑے گا، اور محنت وہ بھی کر رہا ہے جو اللہ کی خاطر قربانیاں دے رہا ہے، جیسے آج فلسطینیوں پہ بیت رہی ہے، محنت وہ بھی کر رہے ہیں اور محنت یہ بھی کر رہا ہے۔ تو محنتوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری محنت دنیا میں گم ہو گئی، آخرت کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کی، کوئی قربانی نہیں دی، کوئی وقت نہیں لگایا، وقت ہے ہی نہیں، ملا ہی نہیں، بچا ہی نہیں۔ بیچاروں نے نمازیں بھی پڑھی تو اس لیے پڑھی کہ کاروبار میں برکت ہو، صاف کہتے ہیں کہ صبح مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے، کسی بھلے کے منہ لگیں گے، دن اچھا گزر جائے گا۔ آخرت کی کس کو فکر ہے بھائی؟ یہاں نمازیں بھی دنیا کے فائدے کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر یہ سارا کیا معاملہ ہے۔ اصل میں جو امتحان ہے وہ یہ دنیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو یہ امتحان کیسے ہوگا؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے ہم نے اس کو زینت دی ہے، یعنی اس کو اٹریکٹیو بنایا ہے، انسان اس کی طرف کھنچتا ہے، لیبلوہم احسن عملا، تاکہ ہم آزمائیں کہ اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اب امتحان کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ سب چیزیں تمہیں پیاری ہیں، تمہارے دل میں رچی بسی ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کون ہماری خاطر ان چیزوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو ان سب کو لٹتا دیکھ سکتا ہے ان کے لیے خوشخبری ہے، لیکن جو ان چیزوں کا لالچ رکھے اس کے لیے خوشخبری نہیں ہے۔ اب دیکھیں فرق آ گیا، پورا 180 ڈگری کا فرق ہے، نقطہ نظر کا، سوچ کے زاویے کا۔ ایک طرف سوچ ہے دنیا کو جنت بناؤ، دوسری سوچ یہ ہے کہ دنیا کو لٹاؤ، جنت آخرت میں ملے گی۔ جہاں پر ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں، قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا مفہوم ہے الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب اس بات کو سمیٹتے ہیں، آخری بات وہ یہ ہے کہ جو مغربی تہذیب ہے جس کو ہم نے سمجھا جنت، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب دجال آئے گا اس کے ایک ہاتھ میں روٹیاں ہوگی، جنت ہوگی، دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی۔ جو اس کو مانے گا اس کو اپنی جنت میں سیر کروائے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا اسے وہ اپنی آگ میں جلائے گا۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو اس کی جنت ہے وہ اصل میں جہنم ہے، اور جو اس کی جہنم ہے وہ اصل میں جنت ہے۔ یہ ہے دنیا کا دھوکہ جس میں انسان اپنی ساری عمر گزار دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح طور پر بتا دیا۔ یہ جو قرآن مجید میں بار بار الفاظ آتے ہیں، لیبلوکم وَلَنَبْلُوَنَّهُمْ لیبلوہم، ان کا مطلب یہی ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ تم نے یہاں جو وقت گزارنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارنا ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت میں گزارنا ہے، قرآن کے مطابق گزارنا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق گزارنا ہے، اپنی ضروریات کے مطابق کماؤ بھی، کھاؤ بھی، استعمال بھی کرو، مگر یہاں دل نہیں لگانا، کیونکہ تمہارے لیے میں نے آگے انتظام کیا ہوا ہے۔ تو جو اس دنیا میں جنت بنا رہے ہیں اور جنہوں نے بنا لی ہوئی ہے، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیا، عملی انکار کر دیا، اللہ کی ملاقات کا بھی انکار کیا۔ کوئی اگر نیکی کی تھی، کوئی نمازیں پڑھی تھیں، کوئی روزے رکھے تھے، کوئی حج عمرے کیے تھے، ان کے وہ اعمال اکارت چلے گئے، برباد ہو گئے۔ قیامت کے دن ان کے لیے ترازو بھی نصب نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جیسے بہت سے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ایسے ہی بہت سے لوگ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائیں گے۔ اب جس تہذیب میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، جس میں ہم جی رہے ہیں، اس کے خلاف چلنا انگارہ ہاتھ میں لینے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ انگارہ ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حالات بن گئے ہیں دنیا کے، آپ یہ سمجھ لیں کہ اس تہذیب کا اختتام ہے۔ نظام تہ و بالا ہوگا، لیکن اختتام کس بات پر ہوگا؟ وہی اقبال نے کہا تھا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا۔ اس مغربی تہذیب کی
کوئی پائیداری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیل دی ہوئی تھی، 400 سال سے یہ مسلط ہیں اور اب وہ ڈیل ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ ایک ناپائیدار تہذیب تھی جس نے مٹنا ہی ہے، یہ مٹے گی اور اپنے ہاتھوں خود مٹے گی۔ آخری غلبہ اسلام کا ہونا ہے۔ ہم کیوں نہ پہل کریں اور جس کو انگارہ سمجھ رہے ہیں اس کو پکڑنے کی کوشش کریں۔ وہ انگارہ نہیں ہے، اصل میں اسی میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے پھول رکھے ہوئے ہیں، اور جسے ہم پھول سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا یہی کمفرٹیبل طریقہ ہے، یہ حقیقت میں دوزخ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔